استعمال تو مراد پیغمبر اسلام. اسی طرح سے جب ہم اپنی نسبت سے اس زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان کی نسبت سے دیکھیں کہ ہاں یہ عالم ہے جس کو دیکھ کر انسان کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو آپ فقیہ کو، مجتہد کو آیت اللہ کہیے. لیکن آیت اللہ کا لفظ الاطلاق جس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ خود مولوی متقیان نے فرمایا، فرماتے کہ انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ. پھر فرمایا ما للہ آیت الاکبر منی، اس کائنات میں اللہ کی مجھ سے بڑی آیت وجود نہیں رکھتی. کیوں؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے، آیت یعنی آئینہ، اور آئینہ وہ ہوتا ہے جو خود کو نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے. اور علی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کبھی 63 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اپنا آپ نہیں دکھایا، اپنے اندر خدا کو دکھایا. اس لیے علی وجہ اللہ، اس لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ دیکھو کہ علی کو تمہارا ذہن صرف خدا کی طرف منتقل ہو. اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے کہ جب علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن بشر صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کہ علی کی پوری زندگی کبھی بھی بشر کو اپنی طرف دیکھیں. ہم چھوٹا سا کوئی کام کر لیں فوراً سے ہو جاتی ہے، تختی لگ جائے، کسی کو پتہ چل جائے میں نے یہ کام کیا. مولوی متقیان کی جنگوں میں سے مشکل ترین جنگ ہے جنگ خیبر. جنگ خیبر آپ دیکھیں تفصیلات اب اپنی میں، بس آخری جو ملاحظ کرو، یہاں تک کہ خود ام المومنین نے کہا کہ جنگ خیبر، عائشہ نے کہا کہ وہ جنگ خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی. اور مولانا مودودی نے یہ جملہ لکھا کہ فتح خیبر کے بعد اتنی ریل پیل ہوئی ہے مسلمانوں کے یہاں دولت کی کہ ان کے مسلمانوں کے بچے سونے چاندی کے سکوں سے مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے. کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے. ورنہ باقی جو جرنیل تھے اور جو سپاہی تھے ان سے متعلق حضرت کا جملہ، ایک ہی جملے انہوں نے پوری خیبر کو بیان کیا کہ ہر روز جاتے تھے جھنڈا لے کر اور پلٹتے تھے ڈنڈا لے کر. جنگ خیبر صرف علی کی وجہ سے بدل. اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ہر ایک کے حصے میں مختلف چیزیں آئیں، اور مولوی متقیان کے حصے میں جو مورخین نے لکھا سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ایک بیش قیمت چادر تھی. یہ چادر جسے خود مرحب اوڑھتا تھا، یہ بہت قیمتی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ ارزش تھی. یہ مولوی متقیان کے حصے میں. اور جب یہ چادر مولوی متقیان کو جگہ خیبر میں مال غنیمت کے طور پہ ملی تو اب صحابی روایت کرتا ہے کہ جب یہ چادر حضرت کے ہاتھ میں آئی تو جس صحابی کی بھی نگاہ جھانکی تھی اس چادر کی طرف اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی اور ہر ایک کے دل میں حسرت پیدا کہ کاش یہ چادر مجھے ملی ہوتی. کہا لیکن جب ہم چلے خیبر سے مدینے کی جانب تو اس سارے سفر میں میں برابر علی کے ساتھ ہوں، اور سارے سفر میں میری کوشش تھی کہ کسی طرح میں حضرت سے یہ چادر حاصل کرانے کامیاب ہو جاؤں. اور مجھے پتا تھا کہ حضرت کو مال دنیا سے، سونے چاندی سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں. اس کے باوجود حضرت جب بھی میں راستے میں بات شروع کرتا کہ بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑی اس کی عمدہ بناوٹ ہے، بہت قیمتی ہے، تو حضرت کو اس کا جواب نہ دیتے ہو. پھر کوئی دوسری بات شروع ہو جاتی، پھر تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد پھر میں چادر کا قصہ چھیڑتا کہ شاید حضرت کہیں کہ اس کو بڑی پسند آ رہی ہے، چلے کوئی بات نہیں تھوک رکھ لو. چونکہ میں مزاج آشنا تھا، میں جانتا تھا کہ علی کی چادر گھر نہیں لے کے جائے گی. لیکن اس کے باوجود سارے سفر میں 180 کلومیٹر کے تمام طولانی سفر میں حضرت کی چادر مجھے نہیں دی اور مدینے تک پہنچ گئے. باقی صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے خوشی خوشی گھروں کی طرف جا رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے لے کے جائیں گے. لیکن میرا سوال اور میرا تجسس اب بڑھ چکا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب علی ابن ابی طالب نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو کیا کریں گے؟ گھر لے کے جائیں گے. کہ جتنا میں علی کو جانتا تھا مجھے یقین تھا کہ علی چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے. تو پھر میرے سوال میں ذہن میں یہ تجسس بڑھتا چلا گیا کہ علی اس چادر کا کیا کرے. یہاں تک کہ میں گھر جانے کے بجائے علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا. باقی صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے اور علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور سمت، ایک اور گلی میں داخل ہوا. میرا تجسس اور بڑھا یہاں تک کہ ایک گھر کے باہر دروازے پہ آ کر علی رکے، تنگ الباب کیا. یہ کون سا گھر تھا؟ اس گھر کو پیغمبر کرام اسلام نے پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وقف کر رکھا تھا اور ایک صحابی کو مامور کر رکھا تھا. تو وہ ان کا خیال رکھتا تھا وہ صحابی. تو حضرت کے تنگ الباب کیا اور جب دروازہ کھلا تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت نے یہ چادر اس صحابی کے سپرد کی اور فرمایا کہ اسے بیچ کر ان بچوں کے لیے بہتر
لباس کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور اس کے بعد جنگ خیبر کا فاتح خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا. کہا لیکن میری حالت منقلب ہو چکی تھی، اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی جب خالی ہاتھ جائیں گے اپنے گھر چل کے کیا بات کریں گے. کہا میں کچھ فاصلہ رکھ کے حضرت کے پیچھے چلتا رہا، شام تک کہ حضرت نے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے پر دق الباب کیا، اور نبی ذاتی نے جب دروازہ کھولا، علی اندر چلے گئے اور میں گھر کے دروازے کے قریب کان لگائے کھڑا ہو گیا یہ سننے کے لیے کہ علی کیا بات کریں گے. بتائیں گے میں نے مرحب کو ایسے مارا، انتر کو ایسے مارا، در خیبر ایسے اکھاڑا، اس طرح یہودیوں کو شکست دی، اپنے کارنامے بیان کریں گے. کہا لیکن نہ. عجیب تھا، جیسے علی گھر میں پہنچے نبی ذاتی کو سلام کیا، اور پھر نبی ذاتی نے سوال کیا امیر المومنین میں مدینے کی گلیوں میں برابر شور سن رہی ہوں، کیا ہوا؟ کیسے کامیابی ملی، کیسے فتح ملی، کیسے شکست ملی؟ تو کہا علی نے بس ایک جملہ کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے بابا ختمی مرتبہ کو کامیابی عطا کی، فتح عطا کی ہے، اللہ کا ان کا وعدہ پورا ہوا. یہ کہنے کے بعد کہا کہ اپنا سر سجدے میں رکھا، اور پھر میں کافی دیر کھڑا رہا تو حالت سجدہ امیر المومنین کی صرف ایک آواز بلند ہوتی رہی، پروردگار تیرا شکریہ. یہ علی ساری زندگی 63 لمحوں میں سے کسی لمحے میں امیر المومنین نے کسی بشر کو اپنی صرف متوجہ نہیں ہوئی تھی. ولادت سے لے کر شہادت تک شرمندہ و گفتگو تشنا رہ گئی، بہت سارے پہلو میں بیان نہیں کر سکا. یہ حجر ابن عدی ان سے جو جملہ ہے، اور پھر آخری سب سے آخری گفتگو مولا متقیان شب شہادت جس شخصیت سے کہی وہ آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی. امام حسن مصطفیٰ کو وصیتیں کی، امام حسین کو وصیتیں کی، اپنی ازواج کو وصیتیں کی، جناب ام البنین سے گفتگو کی. یہ خواہش کی کہ میرے بیٹے عباس کو میرے سینے پر لٹایا جائے، جناب حضرت عباس کے بازوں کے بوسے لیے، باقی فرزندان سے گفتگو ہوئی. سب سے آخر جس شخصیت کو بلایا وہ کربلا کی شیر دل خاتون زینب بنت علی. لیکن عجیب کہتے ہیں ہر ایک کو وصیتیں کی، باقی افراد کی سن رہے تھے. ثانی زہرا کو وصیتیں کرتے کرتے کمیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لیا، اور پھر بیوی کے کان میں کچھ جملے گئے، اور اس کے کچھ لمحے گزرنے کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی. یہ 40 ہجری اور پھر 20 سال گزر گئے، 60 ہجری پھر 61 ہجری، یہاں تک کہ کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا. جب شام میں اسیروں پہ یہ قافلہ داخل ہوا تو ثانی زہرا نے یہ سارے مراحل طے کیے کہ اس طرح سے شام کی گلیوں سے گزر رہی کہ پتھروں کی بارش کرتی گئی. اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی سعد ابن سعد الساعدی، وہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب شام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شام کی جو دیواریں ہیں، گلیوں کی دیواریں خون آلود ہیں. تو پوچھنے لگے یعنی شام کیا تم آج کل جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ نہ اے پیغمبر اسلام کے صحابی، ان گلیوں میں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا بلکہ گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا. اتنے پتھر مارے گئے کہ بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. اور میں نے خود تاریخ کی کتابوں پڑھا کہ ثانی زہرا نے کچھ سفر کوہنیوں کے بعد کیا، اس کے باوجود رکی نہیں. یہاں تک کہ شام کی خواتین اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو مولا متقیان اور آپ کی اولاد سے متعلق کیا گیا تھا، اپنی چھتوں پر گن کھولتے ہوئے پانی کی ذات لے کے گئی، ان بچوں پر خواتین پر گرایا جا رہا. اس کے باوجود ثانی زہرا نہیں رکی، چلتی گئی. ایک مرحلے پر پہنچ کر بی بی ٹھہری، کہا یزید کے دربار کے دروازے پر زمین پر بیٹھی ہے بیوی، اور امام سجاد آگے بڑھ کر پھوپھی اماں گھبرا گئی، پریشان ہے. فرمایا سجاد گھبرائی نہیں، پریشان نہیں. کہا پھوپھی اماں پھر کیا بات ہے؟ رسولوں سید سجاد آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور وقت آخر سب سے آخر میں انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا، پھر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی، اور پھر میرے بابا کی شہادت ہوئی. پھر 20 سال برابر بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ آپ کے بابا نے وقت آخر آپ کے کان میں کیا کہا تھا. میں نے کبھی
کسی کو نہیں بتایا، آج پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگے۔ سید سجاد میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا ہو، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے، میں نے پڑھا ثانیہ زہرا کہتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوں، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا متقیٰ نے اس مرحلے پر وعدہ کیا تھا، کسی اور مرحلے پر اپنے بیٹے امام حسین کی شہادت کے موقع پر ایسا وعدہ نہیں کیا کہ میں آؤں گا، یا کسی اور مرحلے پر یزید کے دربار کے دروازے اس مرحلے پر کیوں مولا متقیٰ نے وقت شہادت اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا؟ اس لیے کہ بس ایک مختصر جملہ عرض کروں، جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی اس وقت ثانیہ زہرا کی عمر صرف 5 سال تھی، اور بیوی کو غسل و کفن دینے کے بعد مولا متقیٰ نے جب آپ کا جنازہ لے کے جانا تھا دفنانے کے، باری باری بچوں کو بلایا، پہلے امام حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، سب سے آخر میں ثانیہ زہرا کو بلایا، اور جب فضہ کو بھیجا کہ جائیں میری بیٹی زینب سے کہیں آخری مرتبہ آ کر اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کر لیں، تو کیا جواب دیا ثانیہ زہرا نے؟ کہا فضہ جا کے میرے بابا سے کہیں پہلے حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر آؤں گی مبادہ گریاں کرتے ہوئے مجھے میری ردا کا خیال نہ رہے، اور میرے سر سے ردا سرک جائے تو مجھے ایسی حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی۔ علی اس لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بیوی